پوری سورت ہے، اس کا نام ہی سورۃ الجمعہ ہے، سورت نمبر 62 پارہ نمبر 28 میں، اور اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب ندا دی جائے، اذان دی جائے جمعے کے لیے، اس کی نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی سے لبکو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور تجارت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری خیریت ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ فاذا قضیت الصلاۃ، ہاں جب نماز پڑھ چکو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اس کے بعد تم زمین میں پھیل سکتے ہو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی آپ صرف جمعے کے اس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے کاروبار زندگی کو ترک کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو جمعے کی فرضیت قرآن میں آئی ہے، اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ باقی جتنی نمازوں کا ذکر ہے وہ جنرل ہے ان کی فرضیت کے اعتبار سے، یا ایون سورۃ النور کے اندر صلاۃ الفجر اور عشاء اور ظہر کا ذکر آیا ہے تو وہ پردے کے اعتبار سے آیا ہے۔ فرضیت کا جہاں تک ذکر ہے نا اسپیسیفکلی، وہ جمعے کی نماز ہے، اسی لیے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے۔ اور جمعے کی بھی نماز کی امپورٹنس نہیں ہے، جمعے کی اس ایکٹیویٹی کی امپورٹنس ہے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ویسے ہی کم کر دی ہے، 4 کی بجائے 2 فرض کر دی ہیں۔ خطبے کی امپورٹنس ہے، اور یہ مسلمانوں کی ایک ویکلی پولیٹیکل گیدرنگ ہے، اور سالانہ پولیٹیکل گیدرنگ مسلمانوں کی عید کی نمازیں ہیں، اور انٹرنیشنل گیدرنگ سالانہ جو ہے وہ حج کی گیدرنگ ہے۔ یہ یعنی جمعے کے خطبے اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے لوگوں کو نکاح، طلاق اور استنجے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں بتانی ہیں، اصل میں پولیٹیکل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ایک پیج کے اوپر آئیں مسلمان۔ اسی لیے جمعے کی گیدرنگ ایک شہر میں ایک سے زیادہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو آج کل ایک چندے کے چکر میں اتنی جامع مسجد بن گئی ہیں، ادروائز اصولاً دیکھا جائے تو ایک شہر میں ایک جامع مسجد ہوگی۔ ایران میں آپ چلے جائیں، تہران میں ایک جگہ جمعہ ہوتا ہے اور 15 سے 20 لاکھ لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایران کا پریزیڈنٹ جمعے کا خطبہ دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی ہمارے پرائم منسٹر کو فیصل مسجد میں خطبہ دینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں پھر کس طریقے سے قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے۔ ہم تو ایک قوم بھی نہیں اسی وجہ سے۔ بہرحال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ جمعے کی فرضیت کے اعتبار سے سورۃ الجمعہ کافی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت والے دن ہم سب سے سبقت لے جائیں گے، یہود و نصارہ سے بھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے چوز کر لیا۔ پھر نصارہ پہ پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اور اتوار کا دن انہوں نے چوز کر لیا۔ پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی جمعے کے دن کے لیے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی مقرر کر دی کہ ہم جمعے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن، یعنی اس جمعے کے دن کے تحفے کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن ہم سبقت لے جائیں گے، یعنی سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے نا، اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، اس میں اب مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے نا، یہ خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے۔
اس دوران یہ ایکٹیویٹی ہے، یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کا وقت ہے۔ ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ وہ دو خطبوں کے درمیان وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نحر کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک بھیڑ یا بکری ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور پھر اس کے بعد الفاظ ہے کہ اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے، یعنی یہ ساری گھڑیاں خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے ہیں، اور پھر فرشتے جو ہیں وہ بھی الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ الذکر یعنی جو خطیب خطبہ دے رہے ہیں، بشرطے کہ وہ ذکر ہو، کہانیاں نہ ہو۔ الذکر تو پھر سر یہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ جو ہے وہ قرآن ہی ہوا کرتا تھا۔ 4 حدیثیں اوپر تلے۔ ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جمعے کے خطبے میں اتنی دفعہ سورہ قاف جو پارہ نمبر 26 میں آتی ہے سنی کہ مجھے زبانی یاد ہو گئی۔ اب ہر جمعے میں وہ ظاہر تذکیر والی صورت ہے تو وہ الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے نا پھر اسے نارمل صرف نماز کا ثواب ملتا ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری ثواب ہے نا جمعے کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو پہلی گھڑی میں آئے اس کے لیے ثواب، پھر اس میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ پھر جتنا مقدر ہو تم نماز ادا کرو، یعنی جمعے سے پہلے آپ 2 4 6 8 10 جتنی مرضی نفلی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اس میں ایک حدیث ضعیف بھی پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کی کہ جمعے والے دن مکروہ وقت کوئی نہیں ہوتا، وہ روایتی کمزور ہے، اس کا تو آپ نے بہرحال خیال رکھنا ہوگا۔ وہ جو 5-7 منٹ ہوتے ہیں جب سورج اپنے ٹریک میں بالکل سینٹر میں ہوتا ہے، جسے آپ زوال کہتے ہیں، وہ زوال نہیں ہوتا، وہ ضحبہ کبریٰ ہوتا ہے۔ زوال آفتاب تو کہتے ہیں آپ ظہر کے وقت شروع ہونے کو، سورج گرنا شروع ہو جائے مغرب کی طرف، سینٹر سے ذرا سا ہٹے گا تو مکروہ وقت ختم ہو جائے گا۔ ایگزیکٹ سینٹر میں آپ سمجھ لیں وہ جو 5-7 منٹ ہیں وہ مکروہ وقت ہے، اس سے پہلے بھی آپ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی ایگزیکٹ اس وقت نہیں پڑھ سکتے، تو جتنی مقدر ہو پڑھو۔ البتہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب خطیب جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہو نا تو پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اس وقت تک نہیں بیٹھنا جب تک وہ 2 رکعتیں نہ پڑھنے۔ یہ جمعے کے دن کا پروٹوکول ہے، عام نمازوں کے لیے نہیں ہے، اور 2 سے زیادہ پھر نہیں پڑھنی جب خطبہ شروع ہو جائے، کیونکہ اصل مقصد تو خطبہ سننا ہے۔ اور اگر خطبہ شروع نہیں ہوا تو صحابہ کا جو معمول ہے وہ کم از کم 4 رکعتیں تھی جمعے سے پہلے، کم از کم 2 تو پڑھنی پڑھنی ہے۔ اور بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعتیں پڑھے، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے ثابت ہے۔ تو یہ جمعے کی رکعتیں میں نے بتا دی، یعنی ٹوٹل کتنی ہوئی 8، 2 سنتیں پہلے، 2 فرض اور 4 سنتیں بعد میں، اور اگر آپ نے پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہیں تو پھر 10 ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی یہ ترغیب دلائی ہے کہ جمعے والے دن خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے پہنچ جائیں۔ اب حنفیوں کی چونکہ تقریر انہوں نے لادہ کر لی ہوئی ہے تو حنفیوں کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ عربی خطبہ سننا ہوگا، وہ بھی جب ممبر پہ خطیب چڑھتا ہے نا اردو خطبے کے لیے تو اس کے بعد رجسٹر ان کے بند ہو جائیں گے۔ اب چونکہ انہوں نے اپنے پبلک کو پڑھایا ہوا ہے کہ یہ تقریر جو ہے یہ لادہ سے ہے، اصل عربی کے خطبے ہوتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں پھر اصل ہی آگے سنیں گے جو ہمیں بھی سمجھ نہ آئے، اور معذرت کے ساتھ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ ہوتی کہ وہ پڑھ رہے کیا ہیں۔ حقیقت بات ہے، کئی جو ائمہ ہیں آپ ان سے کہنا یہ جو تم نے عربی خطبہ پڑھا اس کا ترجمہ بتاؤ کیا ہے، تو جب پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا تو سننے والے کو کیا پتا ہوگا۔ اس لحاظ سے اہل حدیث نے یہ ٹھیک کیا ہے کہ انہوں نے خطبے تو 2 ہی رکھے، اور اللہ کی حمد اور درود کو عربی میں رکھا، باقی انہوں نے جو واعظ اور تقریر جو مقصد تھا تذکیر کرنا اسے اپنی نیٹو لینگویج میں کر دیا، اردو کے اندر، انگلش کے اندر، یہی طریقہ ٹھیک ہے۔ تو حنفیوں نے وہ تقریر ایک تیسرا خطبہ ایڈ کر دیا، اور وہ بھی پھر بیٹھ کے شروع ہو گیا، حالانکہ خطبہ تو کھڑے ہو کے ہوتا ہے جمعے کا، بیٹھ کے تو آپ دے نہیں سکتے، اور اس میں آپ نے سہارا لے کے کھڑا ہونا ہے، وہ کھڑا سہارا ہو کے اس لیے ہوتا ہے کہ تقریر تھوڑی لمبی ہو تو آپ مطلب سہارا لے سکیں۔ انہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کر دیا،
تو یہ بھی ایک خلاف سنت چیز ہے۔ بہرحال جمعے کی نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ باقی جمعے میں جمعے کی نماز اور اس کی تقریر کے علاوہ دو اعمال ایسے ہیں جو اسپیسیفکلی اہمیت کے حامل ہیں۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے جمعے کے دن تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ کی طرف سے مقرر ہو جائے گا۔ اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے، یعنی اللہ کے حضور اعمال پیش ہونے کے اعتبار سے، اور اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے، تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، کیونکہ اس وقت 295 اس طرح اپلائی نہیں ہوتی تھی سوال پوچھنے کے، تو تب بھی آپ پہ درود پیش ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو درود مجھ پر اس وقت بھی پیش ہوگا۔ تو جمعے کا دن اسپیسیفکلی درود شریف کا دن بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب آ جائیں وہ جمعے کے تاریخ کے اعتبار سے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ اور یہ مہر وہ ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم والعیاذ باللہ تعالی۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اچھا، اسی وجہ سے یہ پبلک مشہور ہے کہ 3 کٹھے نہیں چھوٹنے چاہیے۔ اندازہ کریں آپ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار مطلب صرف جمعہ ہی ہے مسلمان کے لیے، 3 نہیں چھوٹنے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جو کام چک کے رکھو جمعہ پڑھ لو کام ختم۔ تو یہ پوری حدیث اس طرح نہیں ہے میرے بھائی، پوری حدیث اس طرح ہے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اس تو بھی آسان کام، ایک رمضان سے دوسرا رمضان۔ شکر ہے تسی اے نہیں لے آیا جمعہ دے ہفتے بعد پھر اللہ کی بارگاہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ تو سب سے کبیرہ گناہ شرک کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ فرض نماز چھوڑنا ہے۔ تو اگر کبیرہ گناہ نہیں کیے، یعنی ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کوئی نماز نہیں چھوڑی، پھر چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے ایمان، شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا نا اسے کافر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی گناہ کے اوپر وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، یعنی یہ تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، کفر اور شرک کے درمیان فرق جب نماز ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ الروم کی وہ جو آیت ہے، منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھنا، دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ فرمایا گویا کہ وہ مشرک ہے، پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً مشرک ہے، عملاً کافر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم عقیدے میں فتویٰ نہیں لگاتے، باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ پھر سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو درداء اصحاب صوفہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، میرے خلیل نے مجھے 3 وصیتیں کی تھی۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ نمبر 2، کبھی نماز، فرض نماز نہ چھوڑنا، ورنہ اللہ کے ہاں تمہارا ذمہ اٹھ جائے گا، یعنی اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں۔ اور نمبر 3، شراب نہ پینا، تمام گناہوں کی چابی شراب ہے۔ یہ 3 وصیتیں ابو درداء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کی تھی۔
پھر مسند امام احمد میں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن اس کی نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، نور ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ نجات کا کوئی سبب ہوگا، نہ اللہ کے حضور کوئی حجت ہوگی پیش کرنے کے لیے، اور اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا والعیاذ باللہ تعالی۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہو جائیں گے، اور جس کی نماز ہی غلط نکلی اس کے بعد کے معاملات اس سے زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر کسی کے فرائض میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں اس بندے کی کوئی نفلی عبادت دیکھو، جو ہم سنت پڑھتے ہیں، یعنی 12 سنت موقعہ نفلی عبادت ہے، تو فرائض کی کمی اس سے پوری کر لی جائے، لیکن فرض کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لہذا یہ جمعے کے معاملے کو اتنا ہلکا جاننا اور کہنا جی بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ علماء عرب تو آپ کو پتا ہے کہ نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے ہیں، اور ان کے فتوے کے تحت تو پھر ظاہر ہے کہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، جو انہوں نے پوچھا نکاح تو ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے، اور ایسی عورت کو تو ایسے مرد سے بالکل طلاق لے لینی چاہیے، اس کو دھمکی لگائے کہ یا تو نماز شروع کر، جمعے کی نہیں عام نماز بھی، ادروائز دیکھیں نا جی، اب یہ تو نہیں کہ آپ نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو آپ مسلمان تصور ہو جائیں گے، یعنی اسلام 3 چیزوں کا نام ہے نا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، اور اپنے اعمال کے ساتھ جوارح کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا۔ جب میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں جامعہ ترمذی کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، آپ نے عمر سیریز میں نہیں دیکھا کہ جب وہ جاتے ہیں جو مرتدین قبائل کی طرف، جن کی طرف ان کو خبر ملتی ہے کہ یہ مرتد ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اذان دو، جواب میں اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے تو وہ پھر حملہ نہیں کرتے تھے، اور نہیں آتی تھی تو پھر وہ یعنی وہ ان کے لیے جو ٹیسٹر انہوں نے رکھا ہوا تھا نا، چیک پوائنٹ، وہ نماز تھی۔ اب مجھے بتائیں صحابہ اگر اس وقت دنیا میں آ جائیں، اور ہم جو اس وقت کلیم کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان ہے نا، کہتے ہیں انڈونیشیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا نا اب آبادی کے اعتبار سے، تو وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو لکھا ہے اس اعتبار سے تو واقعی سب سے بڑا ہے، لیکن اگر اس کو اللہ کے کرائٹیریا میں دیکھا جائے تو یہ کہاں پہ کھڑا ہوگا ملک؟ میرا خیال ہے پاکستان میں 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جمعہ پڑھنے والے بھی ہارڈلی 5% ہوں گے، 5 سے 10%، اور یہ یہاں پہ ایشو ہے، ورنہ سعودیہ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ ریشو 80% پلس نظر آئے گی۔ انڈونیشیا، ملیشیا میں 80% زیادہ لوگ عام نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعہ چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ فقہ شافعی، اور فقہ شافعی کے تحت جو نماز نہیں چھوڑتا وہ کافر ہے۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی اس کو فقہ میں کیوں الجھا دیا انہوں نے کہ جی امام حنیفہ نے بھی کوئی ہلکی اس کی سزا نہیں بتائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جو تارک الصلاح ہے اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز شروع نہ کر دے، پھر اسے چھوڑا جائے گا، تو یہ بھی سزا کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ باقی 3 ائمہ تو کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے گا، وہ مرتد ہی اسے تصور کرتے ہیں تارک الصلاح۔ تو اب چونکہ سختی نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ انجام دیکھ لیں، کہتے ہیں جی وہ سب سے زیادہ حنفی ہیں، اسی لیے سب سے زیادہ بے نمازی دنیا میں، کیونکہ آپ تکفیر نہیں کرتے بے نمازی کی، تو جب حنفی زیادہ ہوں گے تو بے نمازی زیادہ ہوں گے۔ حالانکہ اسے حنفی شافعیت کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا، یہ کوئی امام شافعی کا قول تو نہیں ہے، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں پہلے چیپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اس حدیث کو تو مطلب امام شافعی یا احمد بن حنبل یا امام مالک کے کسی دھکے کی یا انہوں موڈا دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ حدیث خود ہی، اور اس سے بڑھ کر سورہ روم کی آیت وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم رکھنا اور دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا۔ تو جناب یہ جمعوں وغیرہ کے چکر سے ذرا باہر نکلیں،
جمعے والی بات تو یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے. عام نماز بھی اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے، تارک الصلاح ہے، تو وہ قانوناً تو اسلام کی روح سے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے. ویسے تو یہ چھوٹے موٹے، ویسے تو ان کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بریلوی دیوبندی کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لے یا اس کا نماز جنازہ تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تجدید ایمان بھی اسے کرنا پڑتا ہے. اس سے کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ تو نماز نہیں پڑھتا تو اس پہ بھی تیرا نکاح ٹوٹے گا. کتنا یا دیکھیں آپ کتنا بڑا مسئلہ ہے. یعنی جو بڑا ایشو تھا وہ نہیں بتایا گیا اسے کہ نماز چھوڑنے سے بھی تیرا نکاح ٹوٹ سکتا ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے بھی تیری بیعت، چلے جو بھی انہوں نے ایک ٹوٹی پوٹی فارم میں اپنا ایک سلسلہ شروع کیا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے. ادھر تو وہ جن کے بیعت ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں نماز پڑھتے. خود کہاں سے پڑھنی ہے انہوں نے؟ اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہوں. کل یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے. ان میں سے پہلا وظیفہ یہی جس کا قرآن میں بھی ذکر آ گیا کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے اس طریقے سے، صرف یونس کو نہیں، اہل ایمان کو بھی. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا. لیکن اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات کروں دعا کے حوالے سے کہ دعا کی قبولیت کا ایک پروٹوکول بھی ہے. ویسے تو آپ مسئلہ 82 دیکھیں گے، اس میں میں نے اور باتیں بھی کی ہیں، ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، لیکن انصاف ہے کہ میں اس چیز کو بھی ایڈریس کروں. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں درود شریف والے چیپٹر میں بھی مل جائے گی. اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، یعنی آپ کو جتنی حدیثیں سکیٹرڈ فارم میں ملیں گی کتب ستہ اور اس سے بھی باہر 13 کتابوں میں، مشکات میں آپ کو مل جائے گی. میں نے اس لیے مشکات میں پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B کے عنوان سے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، وہ ضرور دیکھیں. یعنی مشکات 3 جلدوں میں آپ لے لیں تو انسائکلوپیڈیا آف حدیث آپ کے پاس آ گیا. 6294 احادیث ہیں، اور اس میں چونکہ احادیث کی تکرار نہیں ہے تو کتب ستہ اس کے علاوہ بھی 12-13 کتابیں جو ہیں اس میں کور ہیں، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا، اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. میں نماز کے جب یعنی کہ تشہد میں بیٹھا، میں نے اللہ کی حمد کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد درود پڑھا، اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور پھر ابن مسعود ادھر ہی روایت کرتے ہیں، ساتھ ہی جامعہ ترمذی میں دوسری حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایک شخص آیا، اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. تو جب وہ فارغ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی، تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر، پھر مجھ پر درود پڑھ، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو. اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا، یعنی ابن مسعود وہ خود تھے، اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. درود شریف پہ میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر اینگل سے درود شریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر، مسئلہ نمبر 56 اہل سنت پاک.com پہ. تو دعا کے لیے حمد اور درود شریف ضروری. اس لیے دیکھیں نماز کی انٹلیکچوئل ترتیب ہے، آپ پہلے دعا کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی حمد کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں، اور اینڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں.
اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال یا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کوئی بھی دعائیں مانگیں، یہ بھی مانگیں جو میں وظائف بتا رہا ہوں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں آپ کو تشہد والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہد میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، یعنی عربی میں مانگنا ہوگا. دعائیں مانگیں، دعائیں معصورہ کتاب و سنت میں جتنی ہیں وہ مانگیں. اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں. تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے. اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین. اور کتنا بڑا فتویٰ آیا ہے میرے بھائیوں، سورہ صافات 143 144. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا. اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے. بہت بڑے اسماء اعظم میں سے. تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. اور کس طریقے سے؟ اے اللہ تو پاک ہے نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی، میں بندہ ہوں، غلطی کروں گا. تو اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا، کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے، تو غلطی نہیں کرتا، تو میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا. تو یہ ہے پہلا وظیفہ. دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اور وہ وظیفہ ہے انس بن مالک کہتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا. اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث، کیا کریے؟ وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے. جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار، لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا. اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت. یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ، اور نستغیث پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ. کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے.
سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10,492 اور المستدرک للحاکم میں 1,865 نمبر۔ اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں، چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں میرے بھائیو، ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری۔ کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے، سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں۔ بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے، دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے۔ سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا، اس میں ہے 5,761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں، انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ فری اس کا PDF موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ 5,761 احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے۔ اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی الصغریٰ، چھوٹی سنن نسائی، کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی، امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ، بڑی سنن نسائی، اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11,770، بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں۔ لیکن یہ امام نسائی کے ایک شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو مختصر کر کے نا چھوٹی کتاب بنا دیا، اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے۔ اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی الکبریٰ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں، جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں، وہ الکبریٰ میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں، وہ تو سنن نسائی الکبریٰ کو سنن نسائی مانتے ہیں، جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی، وہ میں اب حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی الکبریٰ میں 9,928 نمبر حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے فوراً بعد کسی بھی نماز کے فرض کے فوراً بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب 5,761 نے، تسی 9,928 کی تمہیں دس دیو، تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی الکبریٰ، میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا۔ تو الکبریٰ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے، الکبریٰ کیوں بول رہا ہے ساتھ؟ کوئی صغریٰ بھی ہے جس کی یہ الکبریٰ ہے بڑی، اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے الکبریٰ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر 150 اسناد پر مشتمل پمفلٹ ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، احادیث اس میں 150 ہیں، اس میں اکثر حدیثوں کے حوالے میں نے سنن نسائی الکبریٰ سے دیے ہوئے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں مل ہی نہیں رہی ہے، تو میرے بھائی وہ سنن نسائی الکبریٰ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا۔ تو سنن نسائی الکبریٰ الگ سے وہ اصل کتاب ہے، اس میں سے سنن نسائی الصغریٰ بنائی گئی ہے۔ اسی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی، جس میں 194 حدیث ہیں، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کی شان میں امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چیپٹر لکھا، وہ خصائص علی چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا۔ اس طریقے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چیپٹر ہے۔ اسی طریقے سے عمل الیوم واللیلہ، صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ چیپٹر بھی اسی سنن نسائی الکبریٰ میں سے ہے، اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے اس کتاب کے اس چیپٹر کا حوالہ نہیں دیا، وہ الگ سے بھی چیپٹر چھپا ہوا ہے، جس طرح خصائص علی الگ سے ہے، فضائل صحابہ الگ سے ہے۔ خصائص علی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اہلسنتپاک.com پہ، فضائل صحابہ بھی اردو ترجمے اور تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے، اور یہ عمل الیوم واللیلہ، دن رات کے جو اذکار ہیں، یہ بھی الگ سے عربی میں چھپی ہوئی ہے۔ تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا، میں سنن نسائی الکبریٰ کا کہتا ہوں 9,928 آیت الکرسی کا وظیفہ۔ تو یہ سنن نسائی الکبریٰ کا میں نے حوالہ دیا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 10,492 صحیح طریق ہے۔ بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف، ترمذی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے، سنن نسائی الکبریٰ اور المستدرک للحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ جس طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح چیپٹر میں حدیث ہے، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت
سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے، لیکن ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البہیقی کے اندر موجود ہے، الکبریٰ میں، تو ہم پھر اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پہ صحیح۔ یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں، یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ کتوں پڑھے ہو، اور میں کہنا پائی میرے آئنسٹائن تے نیوٹن کو کسی مدرسے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نیوٹن 8ویں کلاس ہی نسیا ہوا ہے، آج نیوٹن ہوتے پی ایچ ڈی ہوتی فزکس تھی۔ مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا، اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مودودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے سٹوڈنٹس اور فاروق التحصیل ڈگری ہولڈر ہیں، اور مودودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئنسٹائن اور نیوٹن والی ہے، ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں، گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار صاحب تو نہیں ہو سکتے، یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ایمبیگوٹیز آتی ہیں اس حوالے سے وہ کلیئر ہو جائیں۔ بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا۔ اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ، صحیح بخاری میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا ہے نا، نعم المولا ونعم النصیر، ویسے الگ سے آیت ہے، الگ سے آیت ہے، لیکن یہ شعر نہیں بنانا، بس اتنا ہی وظیفہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ ہے وہ آیت، وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے، یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563۔ اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اچھا، یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں، ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا، ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے۔ اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھے نا آپ، اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہو رہا ہے، ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں، یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا، کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا، ابھی ابھی تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں، اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے، تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے۔ ہم عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جنابت والے چیپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا۔ تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے۔ اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو، یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے، اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں۔ یونس علیہ السلام نے کتنے یاد کیتا ہے؟ پھر ظلمات